جب بھی کسی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے بندے کو کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے تو اس کے لیے میں دو چیزیں لازم ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر. اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا اور رمضان میں جو کچھ ہم سے بن پڑا، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت کرنا، حسب توفیق ذکر کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق بخشی. اس لیے کہ دنیا میں پتہ نہیں کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے ہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا. اللہ بچائے. یہ غیر مسلموں میں تو ہیں ہی، اللہ بچائے بعض مسلمانوں میں بھی جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ہاں رمضان غیر رمضان کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. جیسے اور دنوں میں بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر چل رہا ہے تو ان دنوں میں چل رہا ہے. الیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے. تو شکر ادا کرنا اس بات پر ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کیا جنہوں نے رمضان کی ناقدری کی، بالکل ناقدری کی، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے روزے کی بھی توفیق دے دی اور تراویح کی توفیق دے دی، رات کو کچھ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دے دی. یہ ساری جو توفیق آپ نے ہمیں عطا فرمائی، پہلا کام ہمارا یہ ہے اس پر شکر ادا کریں. یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے رمضان عطا فرمایا اور رمضان میں اپنی بتائی ہوئی عبادتوں میں سے کچھ عبادتوں کی تھوڑی بہت توفیق عطا فرمائی، ہم اس پر شکر ادا کریں. دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تو یہ توفیق مل گئی تھی، رمضان بھی ملا، روزے کی بھی توفیق ہوئی، تراویح کی بھی توفیق ہوئی، اور گئے سے گئے مسلمان کے ہاں کچھ نہ کچھ مزید عبادت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے کہ مثلا تلاوت پڑھنے لگتا ہے آدمی، قرآن شریف زمانے میں زیادہ پڑھتا ہے. تو بے شک ہوئی، لیکن ساتھ ہی جس طرح اس توفیق کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور ان عبادتوں کا جو حق تھا، روزے کا حق ادا نہ ہوا، تراویح کا حق ادا نہ ہوا. مثلا روزے کا حق یہ تھا کہ جس طرح ہم نے کھانے پینے سے پرہیز کیا اور اپنے منہ کا روزہ رکھا، پیٹ کا روزہ رکھا، زبان کا بھی روزہ رکھتے کہ وہ کہیں جھوٹ نہ بولے، اس میں کسی کی غیبت نہ ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. اصل روزہ تو یہ ہوتا، لیکن ہم نے پتہ نہیں رمضان کے مہینے میں زبان کے کتنے گناہ کیے. ماحول ہی ہمارا ایسا بنا ہوا ہے کہ جہاں 4-6 آدمی اکٹھے ہوئے، کوئی مجلس جمی، تو اس میں کسی نہ کسی طرح غیبت در آتی ہے، کسی نہ کسی طرح
کوئی مبالغہ جھوٹ کی حد تک پہنچ جاتا ہے. تو جو حقیقت حال تھی، جیسا کہ رمضان کو گزارنا چاہیے تھا تقویٰ کے ساتھ، اس میں کمی رہی، کوتاہی ہوئی، وہ ہم نہیں کر سکے. تو اس پر استغفار، یعنی دو کام کرنے چاہیے ہر عبادت کی تکمیل پر. ایک اللہ کی توفیق پر شکر، اور دوسرے جو کچھ عبادت انجام دی وہ کتنی ہی بنا سوار کی کرنی ہو، وہ اللہ تعالی جلالہ کے شایان شان نہیں ہو سکتی، لہذا اس پر استغفار. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ سلام پھیرتے تھے نماز کے اندر، تو 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. عام طور سے استغفار تو اس وقت کیا جاتا ہے جب آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لیکن آپ نماز کے بعد، اور نماز بھی کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جس سے بڑھ کر کسی کی نماز ہو نہیں سکتی. آپ فرماتے ہیں یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں. کہاں سے معافی مانگتا ہوں؟ کہ جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو سکا. ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک. اس پر استغفار. تو ہم سب لوگوں کو رمضان کے ان آخری دنوں میں ان 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اللہ تعالیٰ کے شکر کا. اب کتنے لوگ ہیں پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھ رہے تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھ رہے تھے، ہمارے ساتھ مسجدوں میں موجود تھے، آج نہیں ہیں. اور نہ ہونے کی وجہ سے عالم برزخ میں اموات کو یہ حسرتیں ہوتی ہیں کہ کاش ہمیں مزید عبادت کا موقع مل جاتا، مزید اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہو جاتا. تو اس پر بھی حسرت ہوتی ہوگی کہ کاش ہمیں رمضان ایک اور مل جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، لہذا شکر، اور اس کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، اس پر استغفار. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے شیطان کا دروازہ بند کر دیتی ہیں. جب کوئی عبادت بندہ کرتا ہے تو شیطان اسے 2 طرح سے بہکاتا ہے. بعض اوقات اسے اس طرح بہکاتا ہے کہ یہ کیا تیری عبادت، تو نے ٹکریں ماری ہیں، نمازیں کیا پڑھی ہیں، ٹکریں ماری ہیں. نہ تیرا دل اللہ کی طرف تھا، نہ تیرا دھیان اللہ کی طرف تھا، نہ تیرا کچھ جو آداب تھے نماز کے وہ تو نے ادا کیے. تو کیا نماز ہے تیری؟ تو انسان اب اس شیطان کے بہکانے کی وجہ سے جو کچھ عبادت کی توفیق ہوئی ہے اس کی ناقدری شروع کر دیتا ہے. خود بھی وہی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے، میں کیا پڑھ، میں نماز کیا پڑھی، میں نے تو ٹکریں ماری. یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کے. تو اس پر شیطان چاہتا ہے کہ بندے کو ناشکرا بنائے. ارے بھائی جیسی کیسی بھی عبادت بن پڑی، اللہ کے گھر پر ہم آ تو گئے، اللہ جل جلالہ کے نامی کو پکار تو لیا، اس کے کلام کے الفاظ تو زبان سے ادا کر لیے، چاہے کتنی ہی بے دلی سے کی ہوں. تو یہ
شکر اس بات پر ہے، شیطان چاہتا ہے ہم ناشکرے بنیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان پر یہ ہوتا ہے کہ لا تجد اکثرہم شاکرین۔ قرآن نے، شیطان نے اسی وقت چیلنج دے دیا تھا کہ میں ایسا بہکاؤں گا ان لوگوں کو، آپ کے ان بندوں کو، آدم کے بیٹوں کو، اس طرح بہکاؤں گا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ معلوم ہے شیطان کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ نہ انسان کو ناشکری میں مبتلا کرنا۔ لہذا رمضان کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، وہ ناشکری میں مبتلا کرنا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ شکر۔ شیطان کہتا ہے ناشکری کرو، میں کہتا ہوں نہیں، میں شکر ادا کروں گا۔ شیطان کہتا ہے کیا تیری عبادت ہے یہ، تو نے ٹکریں ماری ہیں، کیا تیرا روزہ ہے، کیا حقیقت ہے اس روزے کی؟ روزہ تو وہ ہوا کرتا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، روزہ وہ ہوتا تھا جو صحابہ کرام رکھتے تھے، روزے کے اندر جہاد بھی ہو رہا ہوتا تھا، ان کا روزہ ہوتا تھا، تو کیا تیرا روزہ کیا؟ تو وہ اس کو ناقدری کی طرف ڈال کر ناشکری میں بندے کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو اس دھوکے کا علاج کیا ہے؟ شکر۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے توفیق عطا فرما دی۔ دوسرا حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کسی کو کچھ توفیق مل گئی اچھی خاصی، راتوں کو وہ جاگتا رہا اور اللہ جل جلالہ کی عبادت کچھ زیادہ کرنے کی توفیق ہو گئی، تو وہ دماغ میں خناس پیدا کرتا ہے، تو بڑا اللہ والا ہو گیا، تو صحابہ کرام اور تابعین اور اولیاء کرام اور بزرگان دین جیسا ہو گیا، اور تیرا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا بڑھ گیا تو۔ اور جیسا کہ عربی زبان کی ایک مثل ہے کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الباحی، کہ ایک جلاحہ تھا، اس نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد انتظار میں بیٹھا کہ اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی، میرا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی۔ تو دوسرا دھوکہ شیطان کا یہ ہوتا ہے، تو بڑا عبادت گزار ہے، تو نے بڑے زبردست روزے رکھے ہیں، تو نے بڑے زبردست تراویح پڑھی ہے، بڑی اللہ کے سامنے تو نے قرآن اتنا پڑھا ہے، تلاوت اتنی کی ہے، تو یہ دوسرے طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اس حملے کا علاج ہے استغفر اللہ، استغفار۔ تو جب بندہ شکر بھی کر لے، شکر کس پر؟ اللہ کی توفیق پر، اور استغفار بھی کر لے کس پر؟ اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، تو شیطان کے اس حملے کو بھی دور کر دیا جو ناشکری کی طرف لے جانے والا تھا، اور اس حملے کو بھی دور کر دیا جو انسان کو عجب میں، تکبر میں، بڑائی میں، فخر میں مبتلا کر دے کہ میں بڑا آدمی بن گیا۔ دونوں کا علاج۔ اسی لیے میں نے کسی کتاب میں تو پڑھا نہیں، لیکن اپنے شیخ سے سنا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی عبادت کرنے کے بعد، خاص طور سے نماز کے بارے میں، یہ 2 جملے کہہ لے، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، تو شیطان کہتا ہے میری اس نے کمر توڑ دی، کیونکہ جتنا میرا جو سامان تھا نا دھوکہ دینے کا، اس سب کا خاتمہ کر دیا اس نے۔ ہم سے اس نے ناشکری کا خاتمہ کر دیا،
استغفار سے اس نے اپنی بڑائی کا دل میں احساس پیدا کرنے کا خاتمہ کر دیا. تو میرے جو ہتھیار تھے وہ سارے توڑ دیے اس نے، میری کمر توڑ دی. تو اس موقع پر جب ہم رمضان کی آخری ساعتوں کی طرف جا رہے ہیں، ان دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ رمضان آج ہی گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2-3 دن کی مہلت ہے، اور اس مہلت سے بھی فائدہ اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں ایک بڑی تشویش کی بات آتی ہے رمضان کے بارے میں. تشویش کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لائے تو آپ کا جو ممبر تھا وہ 3 سیڑھیوں پر مشتمل تھا. تو آپ نے ایک مرتبہ ایک سیڑھی پر پاؤں رکھا اور دوسرے سیڑھے پر، تیسرے سیڑھے پر. ان 3 سیڑھیوں میں ہر سیڑھی پر چڑھ کر آپ نے ایک دعا کی، بلکہ کہہ لو بد دعا کی. پہلی پہ بھی، پہلی سیڑھی پر چڑھ کے بھی، دوسری سیڑھی پر چڑھ کر بھی، اور تیسری سیڑھی پر چڑھ کر بھی. پہلی بھی کیا کی تھی، دوسرے بھی کیا تھی، تیسرے بھی کیا کی تھی، اس میں روایتوں میں کچھ آگے پیچھے ہے، مگر 3 کاموں پر دعا کی، یہ طے شدہ ہے. ایک سیڑھی پر دعا یہ کی کہ وہ شخص برباد ہو جائے. اب ذرا غور کیے، یہ بد دعا ہو رہی ہے. وہ شخص برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. میں نے اس کے والدین بوڑھے تھے، اگر ان کی صحیح خدمت کرتا، ان کی دعائیں لیتا تو اس کی مغفرت ہو جاتی. لیکن اپنے بوڑھے والدین کو اس نے پایا اور مغفرت اس لیے نہیں کرا سکا کیونکہ خدمت تو کھوجا، اس کے پاس بھی نہیں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. ماشاءاللہ بوڑھے والدین جو ہیں وہ گھر میں اکیلے پڑے ہوئے ہیں، صاحبزادے جو ہیں وہ امریکہ میں پیسہ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں اعلی ملازمت پر ہیں، یورپ میں زبردست شہرت حاصل کی ہوئی ہے، ڈالر مل رہے ہیں. تو بس اسی کو کافی سمجھتے ہیں کہ بھئی میں اپنے والدین کا خرچہ بھیج دیتا ہوں وہاں سے. لیکن والدین کی براہ راست اپنے ہاتھ سے خدمت کی جو نعمت ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ ڈالر بھیجنے سے حاصل نہیں ہوتا. تو فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص. اللہ اکبر. دعا ہے کس کی؟ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں جس دعا میں معاف کرنا، یہ فرمایا کہ یہ دعا میرے سامنے جبریل علیہ السلام نے کی تھی، میں نے اس پر آمین کہا. تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کر رہے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو والدین کو اپنے بڑھاپے کی حالت میں پائے اور جنت نہ کما سکے، مغفرت نہ کرا سکے. آپ نے فرمایا آمین. دوسرے کے لیے فرمایا کہ جس کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، برباد ہو جائے وہ شخص
جس کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ درود کیا ہے؟ اللہ میں نے مختصر سے مختصر درود بنا رکھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درود ہے۔ تو جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنے یا بولے اور اس کے زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، اس کے بارے میں جبریل بد دعا کرتے ہیں کہ وہ برباد ہو جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر یہ فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس پر پورا رمضان گزر جائے اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ دعا مانگنے والا کون؟ جبریل امین، سید الملائکہ۔ اور آمین کہنے والے کون؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی دن ہے جمعہ کا، خطبے کا وقت۔ تو بڑی خطرناک بات ہے یہ کہ رمضان گزر گیا اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ یہ فکر چاہیے ان 3 دنوں میں کہ یا اللہ ہم کہیں ان میں داخل نہ ہو جائیں جن کے بارے میں جبریل امین نے بد دعا کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم ابھی سے توبہ استغفار میں لگ جائیں اور رمضان سے پہلے پہلے ہماری توبہ مکمل ہو جائے۔ یا اللہ ہم آپ سے گناہوں کی بھی مغفرت مانگتے ہیں اور آپ کی عبادتوں میں جو ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوئیں ان پر بھی معافی مانگتے ہیں۔ توبۃ النصوح، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ یا اللہ جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے ان سب سے میں توبہ کرتا ہوں، اور رمضان کے اندر بھی اس نعمت جو آپ نے عطا فرمائی تھی اس کی جو ناقدری ہوئی اس پر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو انسان سچی معنی میں توبہ ہے نا، جس کو توبۃ نصوحا کہا ہے قرآن نے، وہ یہ کہ دل سے ندامت ہو، کسی بات پر دل سے ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو کہ ہائے میں نے یہ کیا کر لیا۔ تو اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر ندامت کے ساتھ حاضر ہو۔ اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ۔ آنکھیں بہک گئیں، زبان بہک گئی، کان بہک گئے، تو اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنا ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگنے کے ساتھ دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ کتنا ہی سال کا مسلسل کیا ہوا گناہ ہو، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں۔ 70 سال گناہ کرتا رہا انسان اور پھر سچے دل سے آ گیا تو اللہ تعالیٰ کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لے گناہ سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جسے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔
اور یہاں میں ایک تسلی کی بات بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ یہ تو ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن بعض اوقات ارادہ تو بندہ کر لیتا ہے، باقی ارادہ کر لیا آئندہ نہیں کروں گا، لیکن دل میں یہ دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے اس عہد پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا۔ اگر یہ دھڑکا لگا ہوا ہے، ارادہ پکا کر لیا لیکن دھڑکا لگا ہوا ہے کہ شاید کہیں دوبارہ نہ پھنس جاؤں اس میں، اللہ تعالیٰ اس دھڑکے کی وجہ سے توبہ کو یعنی فاسد نہیں کرتے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ بھی کرے اور دعا بھی کرے، یعنی توبہ تو میں نے اپنی طرف سے کر لی، عہد میں نے اپنی طرف سے کر لیا، پکا عہد کر لیا، لیکن میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق نہ ہو، لہذا اپنی رحمت سے مجھے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو جو اب رمضان کے لمحات باقی ہیں اس میں ہم سب کو رجوع کرنا چاہیے توبہ کی طرف۔ اور توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حقوق ہمارے ذمہ باقی رہ گئے، جن کی تلافی ممکن ہے، ان کا ارادہ کر لیں کہ ہم ان کی تلافی کریں گے۔ اگر نمازیں رہ گئی ہیں کبھی پرانی، وہ بھی پوری کریں گے۔ روزے رہ گئے ہیں، پہلے بے دھیانی میں نہیں رکھے، اب رکھیں گے۔ اسی طرح حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق، پہلے دھیان نہیں تھا، لوگوں کے حقوق ہم مار لیتے تھے، تو اب ہم ایک تو ایک آئندہ کبھی کسی بندے کا حق ماریں گے نہیں، چاہے وہ جانی ہو چاہے مالی ہو۔ اور اگر ہم سے سابق میں ایسے گناہ ہوئے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں تو ان بندوں سے معافی مانگیں یا ان بندوں کو راضی کریں گے۔ یہ ساتھ میں یہ عزم بھی ہو، تو پھر انشاءاللہ جب عید کی نماز کے لیے جاؤ گے، ہم سب جائیں گے اللہ کی رحمت سے عید کی نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے مجمع کے اوپر رحمت کا اعلان فرما دیں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ فرمائیں گے کہ میں ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا۔ لیکن یہ کرنے کے کچھ کام ہیں جو ہمیں ابھی کرنے باقی ہیں عید کے آنے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق